بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 5 جون ہے، بدھ کا دن ہے۔ آج بڑی گرفتاری کی خبر آ گئی ہے۔ کراچی ایئرپورٹ سے مشہور و معروف شخصیت کو گرفتار کیا گیا ہے، سارم برنی، جنہیں آپ اکثر ٹیلی ویژن پر دیکھتے تھے، چاہے سماجی حوالے سے کوئی ٹرانسمیشن ہو رہی ہو یا رمضان ٹرانسمیشن ہو، مارننگ شوز ہوں، مختلف پروگرامز ہوں، وہاں پر آپ دیکھتے تھے سارم برنی کو، اور یہ پوری ایک آرگنائزیشن بھی چلا رہے تھے۔ سارم برنی کو کراچی ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا، امریکہ سے آ رہے تھے اور کراچی ایئرپورٹ پہنچتے ان کو گرفتار کیا گیا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکی حکام، امریکی ایجنسیز کے ساتھ مل کر FIA نے یہ گرفتاری کی ہے۔ سارم برنی پر ہیومن ٹریفکنگ کے الزامات ہیں، ان پر جناب اڈاپشن کے حوالے سے، بچوں کی اڈاپشن کے حوالے سے کینیڈا اور امریکہ میں کہا جا رہا ہے جناب بہت الزامات ہیں، اس کے حوالے سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتاری سے پہلے ARY پر ان کا ویڈیو پیغام بھی چلایا گیا، جہاں یہ خود ویڈیو بنا کر بتا رہے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کے نام میں بتاؤں گا، میں کوئی چیز نہیں چھپاؤں گا، بڑے بڑے لوگ ملوث ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہوا میں تیر نہیں چلاؤں گا، میرے پاس ثبوت ہے، ایک ایک چیز سامنے لاؤں گا، میری ذات پر مجھ پر الزامات لگائے گئے ہیں، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب اس کے بعد خبر یہ آئی ہے کہ ان کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ملنے ہی نہیں دیا جا رہا سارم برنی سے۔ اب کیا خدشہ ہے کہ یہ لوگوں کے نام بتا دیں گے، اور اس حوالے سے اب ڈیٹیلز آ رہی ہیں کہ جی کہا جا رہا ہے حکام کی طرف سے کہ کافی عرصے سے ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھی گئی تھی، ان کو دیکھا جا رہا تھا یہ کہاں آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آخرکار ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب جناب یہ بہت بڑی گرفتاری ہے، کیونکہ مشہور و معروف شخصیت ہیں اور بہت زیادہ انفلوئنشل بھی کہے جاتے ہیں، ان کے بڑی بڑی شخصیات سے تعلقات ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بھی جو نام کہہ رہے ہیں کہ جی میں بتا دوں گا، بتاتے ہیں تو پھر تو ایک پینڈورا باکس کھل جائے گا کہ کیا اس سارے میں جو ان پر الزامات ہیں، کیا کوئی اور لوگ ملوث بھی ہیں جن میں ہیومن ٹریفکنگ ہے، لوگوں کو کئی ملکوں میں بھجوانا، یا بچوں کی اڈاپشن کے حوالے سے کہتے ہیں جی جو کام انہوں نے کیا اس میں قانون کو توڑا، اور اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ کہے جا رہے ہیں کہ سارے ہیں، تو وہ کیا دوسرے لوگوں پر بھی پھر الزام ڈال کر ان کا بھی نام لیں گے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، یا ان کو خاموش کروا دیا جائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس کے ساتھ جناب انصار عباسی صاحب، سینئر صحافی، انہوں نے اب یہ خبر دی ہے کہ جناب سرکاری سطح پر آپ سمجھ رہے ہیں سرکاری سطح کا کیا مطلب ہے، یہ لفظ استعمال کیا ہے انصار عباسی صاحب نے، سرکاری سطح پر عمران خان کو غیر معینہ مدت یعنی آپ کچھ بتا ہی نہیں سکتے، غیر معینہ مدت کے لیے جیل میں رکھنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، اور اس کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یعنی کئی کیسز تیار ہیں، ابھی آپ دیکھیں نا 10 سال، حتیٰ کہ ویسے تو سزائے موت کی بھی کوشش کی جا رہی تھی سائفر کیس میں، وہ بھی فارغ ہو گیا، 10 سال کی سزا والا کیس بھی فارغ ہو گیا، اس میں عمران خان بری ہو گئے، 9 مئی کے کئی مقدمات میں عمران خان بری ہو گئے، دفعہ 144 کے کئی مقدمات میں عمران خان بری ہو گئے، توشہ خانہ کیس فارغ ہو گیا، اب عدت کیس ہے وہ بھی نہیں ٹھہر سکے گا، آخر کب تک دباؤ ڈالا جائے گا، دھمکایا جائے گا، کتنا عرصہ اس طرح کے جج ڈھونڈ کر ان کے پاس کیسز لگائے جائیں گے، مسئلہ ہے۔ تو انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نئے مقدمات تیار ہیں، اور خاص طور پر وہ کہہ رہے ہیں جی نیب کو اس کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ہم آپ کو خبر دے چکے ہیں کہ نیب میں کچھ اہم تعیناتیاں بھی کی گئی ہیں اسی مقصد کے لیے، تو اگلے کیسز تیار ہیں عمران خان پر۔ تو یہ خبر انصار عباسی صاحب نے دی ہے کہ غیر معینہ مدت کا مطلب یہ ہے کہ بس رکھتے رہو، ایک کے بعد ایک کیس بناتے رہو۔ لیکن اسی بات کا جواب ایک اور سینئر صحافی ثاقب بشیر صاحب، ہمارے بڑے محترم، انہوں نے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو ظاہر ہے کہ بہت عرصے سے کورٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے خاص طور پر موجودہ حالات کا حوالہ دے کر کہا کہ میں پچھلے 2 سال سے کور کر رہا ہوں، اور خاص طور پہ عمران خان کے تمام کیسز کو کور کر رہا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عمران خان کو غیر معینہ مدت تک آپ اندر رکھ سکیں، کیونکہ اب کوئی کیس بھی نہیں ٹھہر سکے گا، سب کیسز جو اب بنائے جائیں گے وہ پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہوں گے۔ پہلے ہی نیب کیسز بنا چکا، توشہ خانہ پر پہلے ہی 2 کیسز بنا چکے، اب کتنے کیسز ایک ہی معاملے پر آپ بناتے چلے جائیں گے، وہ بہت کمزور ہوں گے، اور عمران خان کو پھر انصاف ملے گا، کیونکہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ جتنی سوچ بچار کر کے جو سب سے سٹرونگ کیسز ان کو لگا کہ ہم بنا سکتے ہیں، اور دیکھیے 3 طرح کے، اصل میں عمران خان کو توڑنے کی کوشش تھی کہ جی وہ ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے، اب ہم نے اس کا جو امیج ہے کہ جناب وہ دین کی بات کرتا ہے، اسلام کی بات کرتا ہے، اس کو توڑنا ہے، اس سے کہنا ہے کہ نہیں یہ تو خود جناب بڑا غلط آدمی ہے، تو عدت کیس ایک اخلاقی طور پر، ایک مذہبی لحاظ سے اس کے خلاف یہ کیس بنا دو۔ پہلے آپ نے دیکھا قاتلان حملہ کرنے سے پہلے کیا ہوتا رہا کہ یہ گستاخ ہے، یہ اس نے مذہب کی توہین کی ہے، اس طرح کی پریس کانفرنسز جن میں میاں جویل لطیف بھی ہوتے تھے، PTV پر براہ راست دکھائی جاتی تھیں، اور پھر آپ نے دیکھا جس نے قاتلان حملہ کیا، جس نے گولیاں چلائیں، وہ بھی کہتا ہے جی یہ بس یہ تھا، یہ گستاخ تھا، اس لیے میں نے اس پر حملہ کر دیا، اور پھر وہ بھی اب آپ دیکھ لیں کیسے سارا کیس چھپایا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔
تو پوری تیاری تھی کہ عمران خان پر مذہب کا الزام لگا کر مذہب کے حوالے سے یہ کام کیا جائے. تو اب یہ اسی کی ایک کنٹینیوشن ہمیں نظر آتی ہے. اسی طرح عمران خان نے ہمیشہ جب سے سیاست میں آئے کرپشن کے خلاف بات کی کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں, کرپشن. تو اسی لیے ان کے اوپر القادر ٹرسٹ کیس, یونیورسٹی کا کیس بنایا گیا جس کو 190 ملین پاؤنڈ کا نام دے دیا گیا کہ جناب یہ تو خود کرپٹ ہے. اسی طرح توشہ خانہ کیس اس کے اوپر بنایا گیا کہ یہ خود کرپٹ ہے. پھر عمران خان جو ریاست کی بات کرتے تھے, پاکستان کی بات کرتے تھے اور دنیا کے آگے کھڑے ہونے کی بات کرتے تھے, تو وہ دکھانا چاہتے تھے کہ یہ غدار بھی ہے, اور اس کے لیے پھر سائفر کیس بنایا گیا. تو 3 طرح سے عمران خان کو توڑنے کی کوشش ہوئی, اس کا امیج توڑنے کی کوشش ہوئی. 3 کیسز بنائے گئے اور یہ سوچ سمجھ کر بڑا عرصہ لگا کر یہ اپنی طرف سے بڑے مضبوط کیسز بنائے گئے تھے. ایک کے بعد ایک کیس آپ نے دیکھا فارغ ہو گیا. تو اب ثاقب بشیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ, اور وہ قانونی طور پر بتا رہے ہیں کہ یہ اب کیس اس طرح نہیں ٹھہر سکیں گے, کیونکہ ایک ہی بات پر آپ جتنے کیسز زیادہ بناتے جائیں گے اتنے ہی کمزور ہوں گے. کہ پہلا بنایا وہ ختم ہوا, پھر دوسرا بنایا ختم ہوا توشہ خانہ پر, اب تیسرا کیس تیار کریں گے اسی نیب کے تحت, وہ کیسے چل سکے گا. بس اسی لیے یہ کیا گیا ہے کہ فوری طور پر آرڈیننس لا کر 14 نہیں 40 دن کا جناب آپ ریمانڈ رکھ سکتے ہیں, 40 دن رکھ لیں گے. یہ غیر معینہ مدت تک آپ کیسے کریں گے؟ پلانس تو بہت سے تھے, پلانس تو آپ نے دیکھ لیا کیا تھے پچھلے 2 سال سے, کیا تھے رجیم چینج کے بعد کیا تھے, کتنوں پر عمل ہو چکا ہے, کیا اب تک ہو گیا. یہ حکومت لا کر بٹھا دی گئی, الیکشن رگ کر دیے گئے, سب کچھ کیا گیا, عمران خان کی پارٹی توڑی گئی. اب آپ دیکھیے وہ ہاشم ڈوگر صاحب, کرنل ریٹائرڈ جناب ہاشم ڈوگر, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم برباد ہو گئے, ہم تباہ ہو گئے, ہم پی ٹی آئی کو چھوڑ کر برباد ہو گئے, سارے آئی پی پی والے اب واپس جانا چاہتے ہیں, بڑی غلطی ہو گئی. یہ وہ لوگ تھے جو زہر اگل رہے تھے, آگ نکال رہے تھے آئی پی پی پہ جا کر تحریک انصاف کے خلاف کہ جی اس نے سارا کچھ کیا ہے, اس نے سارا کچھ کیا ہے, 9 مئی کا یہ وہ فلاں اداروں کے خلاف. تو اب آپ کو پی ٹی آئی کی یاد کیوں آ رہی ہے, یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ تو یہ تو بالکل آپ دیکھیے الٹ گیم چل گئی ہے, کہ حتیٰ کہ اب حال یہ ہو گیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ یا تحریک انصاف کے ساتھ اتنا آپ یہ دیکھیے کہ ظلم اور جبر کیا گیا, لوگوں کی جو بنیادی یہ کہیں کہ ان کے حقوق تھے, لوگوں کے جو بنیادی حقوق تھے, انسانی حقوق تھے, وہ ان سے اس طرح سلب کیے گئے کہ اب تو ججز ایسے ریمارکس دے رہے ہیں, ایسے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں جی ججز وکیل بن گئے ہیں تحریک انصاف کے. یہ منیب اختر صاحب جو بات کر رہے ہیں, اطہر بن اللہ صاحب جو بات کر رہے ہیں, جو سوال اٹھا رہے ہیں, وہ بنیادی انسانی حقوق کے ہیں. اور جس طرح بیرسٹر علی ظفر نے کہا تھا اس وقت چیف جسٹس کو, یہ آپ بلہ چھین رہے ہیں, اس کا معاملہ مخصوص نشستوں پر جائے گا. لیکن وہ الیکشن کمیشن کا شاید سارے پلان پہلے سے تھا, یہ ہم نے کام کرنا ہے آگے بھی جا کر, تو وہی ہوا بلہ چھینا, اس کے بعد مخصوص نشستیں بھی نہیں ملی. اور یہ بات قاضی فیصل صاحب کو بتائی جاتی رہی بیرسٹر علی ظفر کی طرف سے, جب وہ وکیل تھے اور پیش ہو رہے تھے. قاضی صاحب نے جناب کہا نہیں چھوڑیں جی یہ وہ بس بلے کا نشان چھینا, مخصوص نشستوں کا معاملہ کیا, اس وقت ان کو بتایا گیا تھا. اب بھگتیں, اب ایک آئینی بحران ہے. اب جناب ججز فل کورٹ بیٹھ کر وہاں ججز جو سوال کرتے ہیں وہ لگتا ہے کہ جناب یہ تو پی ٹی آئی کے وکیل بن گئے. نہیں, وہ انسانی حقوق کے وکیل بنے ہوئے ہیں. جب اطہر بن اللہ کہتے ہیں اور چیف جسٹس قاضی فیصل کے روکنے کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم کسٹوڈین ہیں بنیادی انسانی حقوق کے, قاضی صاحب ان کو روکتے رہ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جناب ہم کسٹوڈین ہیں, ہم کس طرح اس پر چپ رہے کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اس پر آپ یہ دیکھیے کہ جو بات بنیادی انسانی حقوق کے والے سے کی اطہر بن اللہ نے, انہوں نے کہا کہ سب سے اہم فریق عوام ہے, ان کا تو ذکر ہی نہیں. تو قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ معاملہ ابھی زیر بحث نہیں. تو اطہر بن اللہ نے کہا ہم بنیادی حقوق کے کسٹوڈین ہیں, بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے. اچھا, اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے جسٹس منیب اختر, جس طرح بات ہوئی کہ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن کو لے کر غلط فیصلہ کیا, وہ واضح بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی غلطی ہے, اور ربر سٹیمپ بنی سپریم کورٹ, ربر سٹیمپ بنی ان کے غلط فیصلے پر. یعنی قاضی فیصل صاحب کا 13 جنوری کا بلہ چھیننے کا فیصلہ غلط تھا, اور انہوں نے کہا ایک سیاسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان چھینا گیا, اس کو بغیر نشان الیکشن میں دھکیلا گیا, سپریم کورٹ نے اس پر ربر سٹیمپ لگا دی. یہ بات کی انہوں نے. اچھا, اس کے ساتھ جناب آپ یہ دیکھیں, چونکہ اس میں ڈیٹیل ہے, اگر ہو سکا ہم اگلی ویڈیوز میں بات کریں گے. میں نے آپ کو انصار بھائی صاحب کو بتا دیا. ثاقب بشیر صاحب نے جو ٹویٹ کی ہے اس پر کہ جی عمران خان کو غیر معینہ مدت تک اب اندر رکھنے کا پلان ہے, تو اس پر ثاقب بشیر صاحب لکھتے ہیں ہم بطور کورٹ رپورٹر عمران خان کے کیسز کو گزشتہ 2 سال بڑی باریک بینی سے کور کیا ہے. میری رائے یہ ہے کہ غیر معینہ مدت کے لیے عمران خان کو جیل میں رکھنا ناممکن ہے, اور اب جیل میں صرف تب ہی عمران خان کو رکھا جا سکتا ہے جب کوئی ٹرائل مکمل کر کے سزا دیں گے, یا جن کیسز کے ٹرائل مکمل ہو کر پہلے ہی سزا ہو چکی ہے, جیسے کہ عدت کیس ہے, اور اس وقت بھی صرف 190 ملین پاؤنڈ یعنی القادر ٹرسٹ کیس جو ہے اس کا ٹرائل تقریباً 65% سے زائد ہو چکا ہے. اگر یہ مکمل ہو کر سزا ہو تو کچھ عرصہ جیل میں رکھا جا سکتا ہے, کچھ عرصہ. اس کے علاوہ نہ تو قریب کوئی ٹرائل مکمل ہو رہا ہے, نہ ہی ہونے کا کوئی چانس ہی نظر آ رہا ہے. بات نئے کیسز کی ہے تو جتنے کیسز بنیں گے ضمانتیں ہو جائیں گی, ہوتی جائیں گی,
اور توشہ خانہ تحائف کے 2 کیسز میں عمران خان کو پہلے ہی سزا ہو چکی. اب توشہ خانہ تحائف پر یہ تیسرا کیس جو بن رہا ہے وہ ایک ہی معاملے پر تیسرا کیس ہونے کی بنیاد پر کمزور ہوگا. عدالتوں میں برقرار رکھنا آسان نہیں ہوگا. اور یہ ثاقب بشیر صاحب پہلے بھی جو باتیں کرتے رہے وہ سب درست ثابت ہوتی رہی ہیں. راجہ بشار صاحب یہ بھی بڑا نام ہے کورٹ رپورٹنگ کا. یہ کہتے ہیں فیصل واڈا سے اظہار یکجہتی کے لیے آنے والے لیگی اراکین اسمبلی کا کہنا تھا کہ ہم بے غیرت بن چکے ہیں. یہ نون لیگ کے لوگوں کو بھیجا گیا ہے کہ فیصل واڈا کو بلایا ہے توہین عدالت کیس میں. انہوں نے پریس کانفرنسز کی, ججز کے خلاف کی, کہا کہ جی اب تمہاری پگڑی اچھالیں گے, چھوڑیں گے نہیں, اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی تھیں. تو اس پر جناب آپ دیکھیں مصطفیٰ کمال کو بھی, فیصل واڈا کو بھی توہین عدالت کے نوٹس گئے تھے, اس پر معافی مانگی گئی ہے, جا کر کیس میں معافی مانگ لی گئی ہے. اور قاضی فیصل صاحب تک کہتے ہیں ہم جھگڑنے کے لیے نہیں بیٹھے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ عدالت کے بارے میں اس طرح بات کریں گے اور پریس کانفرنس میں کریں گے. آپ نے کوئی بیٹھک میں بات نہیں کی, آپ پارلیمنٹ میں کر لیتے. اچھا, اس پر بڑا دلچسپ تبصرہ آیا, ایک غالباً وکیل صاحب نے کہا یا کسی اور نے کہا کہ جی دیکھیں کس طرح انہوں نے بتایا قاضی فیصل صاحب نے کہ اگر آپ نے عدلیہ پر کیچڑ اچھالنا ہے, کچھ کہنا ہے تو پارلیمنٹ کے جا کے اندر کہہ لیں, اس پر ہم سوال نہیں اٹھا سکتے. ان کو راستہ بتا رہے ہیں قانونی, لیکن آپ نے پریس کانفرنس کر دی تو یہ تو بڑا غلط ہے. اب وہاں معافی مانگ رہے ہیں, لیکن کیا کیا گیا کہ یعنی دیگر جماعتوں کو کہا گیا, فیصل واڈا صاحب کا کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, وہ کہتے ہیں میں آزاد ہوں, لیکن ساری پارٹیوں کے بڑے بڑے رہنماؤں کی ڈیوٹی لگی کہ چلو تمہاری ایسی تیسی جاؤ پیش ہو. اور فیصل واڈا صاحب ان کو برا بلا کہتے ہیں, گالیاں جو بھی کہتے رہے, ان کی اوقات ہی نہیں ہے. یہ بڑے بڑے جو رہنما ہیں, چاہے وہ نون لیگ کے ہوں, چاہے وہ پیپلز پارٹی سے ہوں, چاہے MQM سے ہوں, جتنی جماعتوں سے ہوں, فیصل واڈا صاحب ان کی اچھی خاصی ایسی تیسی کرتے رہے, لیکن کسی کی جرت نہیں ہے فیصل واڈا کو جواب دے. حتیٰ کہ اب ان کے لیے عدالت جانا پڑا ہے. تو جب وہاں گئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے ہم بے غیرت ہیں. یہ نون لیگ کے اراکین نے کہا ہے ہم بے غیرت بن چکے ہیں. لیگی اراکین اسمبلی نے مجھے کہا کہ ٹکر سے ہمارا نام نکال دیں. یہ بشارت راجہ صاحب لکھ رہے ہیں, بتا رہے ہیں, ایکس پر پوسٹ کر رہے ہیں کہ فیصل واڈا سے اظہار یکجہتی کے لیے آنے والے لیگی اراکین اسمبلی کا کہنا تھا کہ ہم بے غیرت بن چکے ہیں. لیگی اراکین اسمبلی نے مجھے کہا کہ ٹکر سے ہمارا نام نکال دیں کہ ہم بھی آئے تھے. تو یہ صورتحال ہے جناب کہ جی ہم بے غیرت ہیں, ہمیں بھیجا گیا, ہم آ گئے, فلاں ہو گیا. اچھا, اب جناب ایک اور کیس کا آخر میں سن لیجئے. ASF نے تو سارم برنی کو گرفتار کیا. کراچی ایئرپورٹ پر ہی ASF اہلکار نے شک پر خاتون عازم حج کے بال کاٹ دیے. خاتون کے بال کاٹ دیے شک پر کہ جی وہ ان کو جب چیکنگ ہو رہی تھی تو ان کی جب جامہ تلاشی لی جا رہی تھی اس وقت کوئی مسئلہ آیا تو شک کی بنیاد پر کہ پتہ نہیں ان کے بالوں میں کچھ ہے خاتون کے, تو ان کے بال ہی کاٹ دیے گئے خاتون کے. اندازہ لگائیے. اور اس پر اب کہا جا رہا ہے شاید وہ ASF کے اہلکار کے خلاف, ASF کی جو اہلکار ہیں ان کے خلاف شاید کوئی کارروائی ہو, لیکن بہرحال اس خاتون کے جو حج پہ جا رہی تھی شک کی بنیاد پر ان کے بال تک کاٹ دیے گئے کہ پتہ نہیں اس کے بالوں میں کچھ ہے. تو یہ بھی ایک جناب اب عجیب و غریب کیس بن چکا ہے اور یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.